الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر افتتح أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ہر آئے دن جو حالات زمانے میں آ رہے ہیں وہ حیرت انگیز بھی ہیں، عجیب و غریب بھی ہیں، اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا ہے. حالات جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے دنیا حالات کا شکار ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں الٹ پلٹ کیا کرتے ہیں، الٹ پھیر کیا کرتے ہیں. لیکن پچھلے 5-7 سالوں سے جو حالات امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو رفتار ہے، یا یوں کہیے روشنی کی جو رفتار ہے، وہ رفتار بھی پیچھے پڑ جاتی ہے اور حالات بہت آگے بڑھ رہے ہیں. انقلابات بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جسے ہم سمجھتے ہیں اچھا وہ برا نکلتا ہے، اور جسے ہم سمجھتے ہیں برا وہ اچھا نکلتا ہے. جسے ہم سمجھتے ہیں بیماری وہ دوا نکلتی ہے، اور جسے ہم سمجھتے ہیں دوا وہ بیماری نکلتی ہے. عجیب و غریب اور کشمکش کے حالات ہیں، اور دن بدن تباہی بربادی. ایک بچے کے جوان ہونے میں وقت لگتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کے جانے میں وقت لگتا ہے، جینے اور مرنے میں فاصلہ لگتا ہے، لیکن حالات کے بدلنے میں کوئی فاصلہ نہیں، کوئی مدت نہیں. جس کو صبح کی نماز تک اچھا سمجھا جا رہا تھا دوپہر میں دغاباز نکل جاتا ہے. جس کو 40 سال تک تجربہ کیا گیا کہ یہ ایماندار ہے، لمحوں میں چند سکوں میں اس کی ایمانداری کا سودا ہو جاتا ہے. انسان کی سمجھ، انسان کی عقل اور سوچنے کی حدیں اب ختم ہو چکی ہیں. ہر علاج ناکام ہو چکا ہے، ہر تدبیر بیکار ہو چکی ہے.
ایسے میں انسان بھروسہ کرے، اس نے سیاست پر بھروسہ کر کر دیکھ لیا، اس نے دولت پر اعتماد کر کر دیکھ لیا، اس نے خاندانوں پر وفا کر کے دیکھ لیا، ہوا نہیں کہ کسی نے خاندان پر اعتبار کیا، کسی نے دولت پر اعتبار کیا، کسی نے کاروبار پر اعتبار کیا، کسی نے سیاست سے لگاؤ لگائے رکھا، ہر تجربہ ناکام ہو گیا، ہر تجربہ ناکام ہو گیا۔ ایسے میں انسان کامیاب ہو تو کیسے کامیاب ہو، اور اس ڈوبتی کشتی کا کنارہ کہاں ہے، ساحل کہاں ہے؟ باتیں قرآن کی جاتی ہیں، حدیث کی جاتی ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہر جمعہ ہم سنتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے، صراط مستقیم دے، نہ صرف دے، پکڑ کر چلا دے۔ صبح میں بھی کہا، دوپہر میں بھی کہا، شام میں بھی کہا، دن میں بھی کہا، رات میں بھی کہا، بچوں نے کہا، بوڑھوں نے کہا، کعبے کی غلاف کو چمٹ کر کہا، راستوں میں کہا، ایوانوں میں کہا، صراط مستقیم دے۔ یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ یہی ایک طرف سنتے رہیں اور دوسری طرف من کی پوجا ہوتی رہے۔ خواہشات کا بندہ بن کر آج انسان زندگی نہیں گزار رہا ہے، نفس کو معبود بنا کر کیا انسان آج پوجا نہیں کر رہا ہے؟ انسان کی کامیابی اور مسلمانوں کی کامیابی کے جتنے وعدے ہیں یہ اس بات پر ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا، ایگریمنٹ کیا گیا، عہد لیا گیا، اس کو تم پورا کرو۔ کیا کیا گیا ہم سے ایگریمنٹ؟ داڑھی منڈانے کا، حرام کھانے کا، رشوت لینے کا، چٹ فنڈ چلانے کا، نمازوں کو چھوڑنے کا، سنی کو انسنی کر دینے کا۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے ان سلسلوں کو اب ختم کر دینا چاہیے، نہ کہیں واعظ و نصیحت ہو، نہ کوئی میلاد ہو، نہ کوئی جلسہ ہو، نہ جلوس ہو، لوگوں کو اپنی حالت پر بے لگام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک فجر کی بات، جان دینے کی، مال دینے کی، آبرو دینے کی، عزت دینے کی، اولاد کو ذبح کرنے کی، بیوی کو چھوڑنے کی، ماں باپ کو الگ کرنے کی، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل الصدر افتتح أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ہر آئے دن جو حالات زمانے میں آ رہے ہیں وہ حیرت انگیز بھی ہیں، عجیب و غریب بھی ہیں، اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا ہے. حالات جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے دنیا حالات کا شکار ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں الٹ پلٹ کیا کرتے ہیں، الٹ پھیر کیا کرتے ہیں. لیکن پچھلے 5-7 سالوں سے جو حالات امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو رفتار ہے، یا یوں کہیے روشنی کی جو رفتار ہے، وہ رفتار بھی پیچھے پڑ جاتی ہے اور حالات بہت آگے بڑھ رہے ہیں. انقلابات بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جسے ہم سمجھتے ہیں اچھا وہ برا نکلتا ہے، اور جسے ہم سمجھتے ہیں برا وہ اچھا نکلتا ہے. جسے ہم سمجھتے ہیں بیماری وہ دوا نکلتی ہے، اور جسے ہم سمجھتے ہیں دوا وہ بیماری نکلتی ہے. عجیب و غریب اور کشمکش کے حالات ہیں، اور دن بدن تباہی بربادی. ایک بچے کے جوان ہونے میں وقت لگتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کے جانے میں وقت لگتا ہے، جینے اور مرنے میں فاصلہ لگتا ہے، لیکن حالات کے بدلنے میں کوئی فاصلہ نہیں، کوئی مدت نہیں. جس کو صبح کی نماز تک اچھا سمجھا جا رہا تھا دوپہر میں دغاباز نکل جاتا ہے. جس کو 40 سال تک تجربہ کیا گیا کہ یہ ایماندار ہے، لمحوں میں چند سکوں میں اس کی ایمانداری کا سودا ہو جاتا ہے. انسان کی سمجھ، انسان کی عقل اور سوچنے کی حدیں اب ختم ہو چکی ہیں. ہر علاج ناکام ہو چکا ہے، ہر تدبیر بیکار ہو چکی ہے. ایسے میں انسان بھروسہ کرے، اس نے سیاست پر بھروسہ کر کر دیکھ لیا، اس نے دولت پر اعتماد کر کر دیکھ لیا، اس نے خاندانوں پر وفا کر کے دیکھ لیا. ہوا نہیں کہ کسی نے خاندان پر اعتبار کیا، کسی نے دولت پر اعتبار کیا، کسی نے کاروبار پر اعتبار کیا، کسی نے سیاست سے لگاؤ لگائے رکھا. ہر تجربہ ناکام ہو گیا، ہر تجربہ ناکام ہو گیا. ایسے میں انسان کامیاب ہو تو کیسے کامیاب ہو، اور اس ڈوبتی کشتی کا کنارہ کہاں ہے، ساحل کہاں ہے. باتیں قرآن کی جاتی ہیں، حدیث کی جاتی ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے.
ہر جمعہ ہم سنتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے، صراط مستقیم دے، نہ صرف دے، پکڑ کر چلا دے۔ صبح میں بھی کہا، دوپہر میں بھی کہا، شام میں بھی کہا، دن میں بھی کہا، رات میں بھی کہا، بچوں نے کہا، بوڑھوں نے کہا، کعبے کی غلاف کو چمٹ کر کہا، راستوں میں کہا، ایوانوں میں کہا، صراط مستقیم دے۔ یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ یہی ایک طرف سنتے رہیں اور دوسری طرف من کی پوجا ہوتی رہے۔ خواہشات کا بندہ بن کر آج انسان زندگی نہیں گزار رہا ہے، نفس کو معبود بنا کر کیا انسان آج پوجا نہیں کر رہا ہے؟ انسان کی کامیابی اور مسلمانوں کی کامیابی کے جتنے وعدے ہیں یہ اس بات پر ہیں کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا، ایگریمنٹ کیا گیا، عہد لیا گیا، اس کو تم پورا کرو۔ کیا کیا گیا ہم سے ایگریمنٹ؟ داڑھی منڈانے کا، حرام کھانے کا، رشوت لینے کا، چٹ فنڈ چلانے کا، نمازوں کو چھوڑنے کا، سنی کو انسنی کر دینے کا۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے ان سلسلوں کو اب ختم کر دینا چاہیے، نہ کہیں واعظ و نصیحت ہو، نہ کوئی میلاد ہو، نہ کوئی جلسہ ہو، نہ جلوس ہو، لوگوں کو اپنی حالت پر بے لگام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک فجر کی بات، جان دینے کی، مال دینے کی، آبرو دینے کی، عزت دینے کی، اولاد کو ذبح کرنے کی، بیوی کو چھوڑنے کی، ماں باپ کو الگ کرنے کی، اور اپنے آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اپنی اولاد کو ڈالنے کی بات نہیں۔ 15 منٹ 10 منٹ اپنی نیند کو قربان کر کر اپنی زندگی بنانے کے لیے ہم نماز پڑھیں، خدا کا کیا بنتا ہے؟ نہ پڑھے نبی کا کیا بگڑتا ہے؟ ہماری زندگی بنانے کے لیے رونا، بیوی کی نوکری کرنا، گھر کی غلامی کرنا، کیا یہ ہر گھر کی زینت نہیں؟ ہماری زندگی کا مشغلہ نہیں ہے یہ، اسی لیے آئے تھے۔ سورہ ذاریات میں اللہ نے یہ بات فرمائی، وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا جورو کی غلامی کرتے رہیں، گھر کا کاروبار کرتے رہیں، دھندے میں ملوث رہیں، اپنے آپ کو موم بتی کی طرح گھلا دیں۔ کہیں بتا دیں آپ، ہے صاحب دنیا ہے، پیٹ ہے، جورو ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، بینک ہے، لون ہے، قرض ہے، وہ حل ہو جائے گا تو وہ کروں گا، وہ حل ہو جائے گا وہ کروں گا، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، کالج میں بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، 2 چٹیاں باقی رہ گئی ہیں ان کا مسئلہ ہے، ایک پلاٹ کا مسئلہ ہے، ایک مقدمے کا مسئلہ ہے، ایک اماں کی بیماری کا مسئلہ ہے، جنازہ نکل جائے، میں حج کو چلا جاؤں گا، میں داڑھی رکھ لوں گا۔ یہ نہ ختم ہونے والے مسائل، ہر ایک کے پاس ایک ڈکشنری ہے، الفاظ کی ڈکشنری بنانے والوں نے 7,000 صفحات 10,000 صفحات میں بنا کر انہوں نے کتاب کو ختم کر دیا۔ ہر گھر کی ایک ڈکشنری ہے مسائل کی، عورت کی بیماری کے مسائل، بچوں کے تعلیم کے مسائل، الیکٹریسٹی کے مسائل، اونر کے مسائل، کرایہ دار کے کیوں آئے دنیا میں؟ یہی مسائل۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے یہ بات فرمائی، مسائل کو حل کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، میری عبادت کے لیے، میری غلامی کے لیے۔
اور میری عبادت نہیں کرو گے، میری غلامی نہیں کرو گے، میں تمہیں جورو کی پوجا کرواؤں گا، میں تمہیں مال کی پوجا کرواؤں گا، میں تمہارے سامنے دکان کو معبود بنا دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اتنے پیارے نوجوان اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے سلیکٹ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ اس سے بہتر نوجوان کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پڑے جانے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں، مس ورلڈ مس یونیورس نہیں، جو گدھیوں کی طرح کتیوں کی طرح چہرہ بنائے رکھے اور میک اپ آرٹیفیشل کے بلبوتے پر حسن کے مقابلہ جیتے۔ یہ جتنی خوبصورت کتیاں ہیں یہ سب ان کا حسن آرٹیفیشل ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کوئی میک اپ کا سامان نہ لیں 40 دنوں تک، نہ پاؤڈر ہے، نہ کریم ہے، نہ اسنو ہے، نہ فیئر اینڈ لولی ہے، کوئی سامان نہ ہندوستان کا نہ باہری ملک کا۔ یہ لکھ کر رکھیں ہم سے اگریمنٹ۔ 2 بیٹیاں ہوں آپ کی، ایک کالج جانے والی، اس کے لیے آپ لے کر دیں کہ میک اپ کا سامان خوب استعمال کریں، کنگھا بھی کرے، شیمپو کا استعمال بھی کرے، فارین کا جو ہے کریم استعمال کریں، اور ایک بیٹی کو آپ 40 دنوں تک تہجد کی نماز بر وقت پڑھائیں، فجر کی نماز بر وقت پڑھائیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس کے چہرے میں جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے وہ چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جس کے لیے آپ نے اسنو کریم وغیرہ لے کر دیے یہ وہ چاند ہوگا جس کے اندر گرہن لگا ہوا ہوگا۔ نہیں آ سکتا حسن، نہیں آ سکتی خوبصورتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حسن اتنا سر چڑھ کر بولنے لگا کہ جنت کے اندر اچانک سورج جیسی روشنی نمودار ہوئی۔ اور جنت میں سورج نہیں ہوتا، جنت کا ماحول فجر کے بعد اور اشراق سے پہلے جو سچویشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنت میں، سورج نہیں ہوتا۔ جنتی پریشان، آج اتنی عجیب و غریب روشنی کیسے نمودار ہو گئی؟ وہ اسے پوچھا، وہ اسے پوچھا، وہ اسے پوچھا، آخر کار بات جاتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دربار عالی تک۔ وہاں لوگ کہتے ہیں جنتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خامن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھ کر مسکرائی تو آپ کا دانت نظر آ گیا، اور آپ کے دانت کی روشنی سے نکلنے والی روشنی سے ساری جنت جگمگا ہوتی۔ دانت کا یہ حسن ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر کیا حسن ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا جوڑا بنایا ہوگا، منتخب کیا ہوگا۔ نہ گھر میں نہ ٹینشن، نہ کوئی لڑائی، نہ فون کی بل کا مسئلہ، نہ بچوں کو ایڈمیشن کا مسئلہ، نہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات، لڑائی، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کو فخر و فاقہ کی چکی میں بیچتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ تبارک تعالیٰ قدرتی طور پر نیکوکاروں کے گھروں میں مسکینی دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بھی مسکینی آئی، فقر و فاقہ آیا۔ خوش نصیب نہیں ہے وہ گھرانہ جس کے اندر ساز و سامان ہے، جس کے اندر خادمائیں ہیں، نوکرانیاں ہیں، اور گھر کی عورت مہارانی بنی بیٹھی ہے، جس جگہ بیٹی وہیں پر کھانا، وہیں پر ناشتہ، اور ممکن ہو
وہیں پر اس کو استنجا کرا دیا جائے، یہ خوش نصیب گھرانہ نہیں. خوش نصیب گھرانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی جو عورت جس گھر میں ہو، اللہ کی قسم وہ جنتی گھرانہ ہے. فرماتی ہیں چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں گٹے پڑ جایا کرتے تھے، اور تندرستی کی یہ حالت، ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر نصیب نہیں. جنتی عورتوں کی سردار ہے. مسکینی فقر و فاقہ اللہ تبارک تعالی قدرتی طور پر نیکوکاروں کے گھروں میں اس کو دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فقر و فاقہ کو دور کرنے کی کوئی دوا لے کر آئیں، کوئی نسخہ لے کر آئیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے کر گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. نوجوانوں کی حالت یہ ہے، مسلمانوں کی چائے پینے کی عادت ہے، پلانے والوں کو ڈھونڈتے رہتے. فقیری، مسکینی اور بھیک مری کی یہ حالت، چائے کے پیسے جیب کے اندر نہیں. اٹھیں گے نواب صاحب 11 بجے 12 بجے. اس غربت میں بھیک مانگتے مانگتے جنازہ نکل جائے، نبی کا طریقہ یاد نہیں آئے گا. بیڑی پینے کے محتاج، سگریٹ پینے کے محتاج، پان کھانے کے محتاج، سنیما کی ٹکٹ کے محتاج، چاپلوسی کرتے ہیں سیٹ کے بیٹوں کی، لے چلیں سنڈے میں کسی فلم میں عیاشی کرنے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بیان فرمایا، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ہے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بھلے سے ایک کاسے فقیری لے کر جمعہ کے دن گیٹ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جائے. اب بھیک مانگ نہیں سکتا، بھیک مانگنے کے کئی طریقے ہیں. یہ نہیں کہ بھیک مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کنڈا لے کر کسی کے گھر میں جا کر مانگے اللہ کے نام پر بھیک دے دو. یہ تو وہ فقیر ہے جس کی دعا ممکن ہے اللہ قبول کر لے. اب بھیک مانگنے کے نت نئے طریقے. ایک گاڑی دیکھ کر آیا ہوں تیرے واسطے، گھر والے کو تیرے لیے گھر دیکھ کر آیا ہوں، لے لیا ایڈوانس اور رفو چکر ہو گیا. 100 بھکاریوں سے بدتر یہ بھیک. اس بھیک کے اندر دھوکہ بھی شامل، ایمان بھی گیا، عزت بھی گئی، اور لیے ہوئے پیسے کے اندر کوئی خیر و برکت بھی نہیں. عام کاروبار نوجوانوں کا، مسلمانوں کا. اب معلوم قرض کے سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. اب اس میں نت نئے طریقے. فلاں بینک مینیجر ملا تھا، وہ لون دینے کے لیے تیار تھا، فارم کے لیے وہ 1,500 روپے مانگ رہا تھا، رشوت کے لیے 2,500 روپے مانگ رہا تھا. لاؤ دو. اب بیچارہ روپیوں کے آس میں، پیسوں کی لالچ میں بیوی کی انگوٹھی بیچ کر، ہار بیچ کر، گروی رکھ کر مر مرا کر دیتا ہے. اب جو دکھا اور اس کے بعد زندگی بھرنے. عام کاروبار محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں، رزق حلال کی جستجو کرنے کے لیے تیار نہیں. سورہ واقعہ پڑھو، سورہ کہف پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں میں پایا. میں نے رزق کی خیر و برکت کو چاش کی نماز میں پایا. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. نوبت یہاں تک آ گئی، خواتین کا مسلم پرسنل لا بورڈ بنا. مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر پھوٹ آئی. ایک طرف
شیعہ کا طبقہ الگ ہوا، ایک طرف عورتوں کا طبقہ الگ ہوا، ایک طرف قبر پرستوں کا طبقہ الگ ہوا، تو کہتے ہیں لے دے کر ایک مسلم پرسن اللہ بورڈ تھا، کلمہ طیبہ کی نسبت سے ایک پلیٹ فارم تھا، اب اس کے اندر بھی پھوٹ آ گئی، کوئی اس میں تشویش کی بات نہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں، کوئی ملال کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا قل لا یستوی الخبیث والطیب، اللہ نے کہا خبیث اور طیب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، گندی اور پاک چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ خود ہمیں ملال تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جب مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے تو شیعہ جس کو پوری امت مسلمہ کافر قرار دیتی ہے، شیعہ کے نمائندے قلب صادق جھوٹا کتا اس کے اندر کیسے ممبر بن گیا، خود ہمارے دل میں ملال تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ملال نکال دیا، لو ہم نے خبیث کو طیب سے الگ کر دیا، کوئی افسوس کی بات نہیں، بنا لینے دو۔ آر ایس ایس والوں نے اپنی شاخہ الگ بنا لی، ٹھاکرے نے اپنی جماعت الگ بنا لی، مسلم پرسنل لا بورڈ فلٹر ہو گیا۔ ایسی عورتیں جن کے اندر زنا، بدکاری اور اسلام اور مسلمانوں سے بغاوت کے جراثیم تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا۔ ان کا الزام کیا تھا؟ میں نے آپ کو ایک بیان میں عرض کیا تھا، امت مسلمہ ایسے ایسے حالات کو دیکھ رہی ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرے تو یقین نہ آئے، لکھنے والا لکھے تو یقین نہ آئے، سمجھانے والا سمجھائے تو یقین نہ آئے۔ ہاشم نام کا ایک مسلمان اپنی بیٹیوں سے برابر زنا کرتا رہا، بچے پیدا ہوئے، پہلی لڑکی کی لڑکی بڑی ہوئی، اس سے بھی اسے زنا کرنا چاہا۔ ہضم کر سکتا ہے مسلمان؟ جن مسلمانوں کی عورتوں میں شرم حیا، اما عائشہ، اما خدیجہ الکبریٰ، زینب و اسماء کے پردے کو رکھا گیا، حیا کو رکھا گیا، شرم کو رکھا گیا، کیا یہ تصور کر سکتا ہے مسلمان کہ ایک مسلمان اپنی بیٹیوں کا بلاత్కాر کرے، زنا کرے، اور پہلی لڑکی کی لڑکی جب بالغ ہو اس سے بچے پیدا کرنے کی خواہش کرے، 4 لڑکیوں کے ساتھ؟ یہ خواتین نے احتجاج کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ اب یہ کہ اب انہوں نے جب بنا لیا خواتین کا الگ سے ایک بورڈ، یہ کیا کریں گی؟ ہاشم جیل میں ہے، کیا کریں گی؟ لڑکیوں کو مسلم سماج نے دھتکار دیا، تھوک کر نکال دیا، فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہی ہیں، کیا کریں گی یہ؟ جب ہو رہا تھا بلاత్కాر، جب ہو رہا تھا زنا، عصمتیں لٹ رہی تھی، کیا کر رہی تھی یہ خواتین جو آج الگ ایک مسلم پرسنل لا بورڈ بنانے کا دعویٰ کر رہی ہیں؟ مسلمانوں کے نجی مسائل کا حل، باپ بیٹی سے زنا کرے، 16 سال کی لڑکی نازیہ کو 70 سال کے بوڑھے سے نکاح کر دیا جائے، تو کیا یہ خواتین بورڈ ہی سے اس مسئلے کو حل کر سکتی تھیں؟ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا؟ مسلمانوں کے اندر جو جراثیم آج سرایت کر گئے، ان جراثیم کے اندر جو سب سے خطرناک ایک قسم کا جرثومہ ہے وہ سیکولرزم کا ہے، جمہوریت کا۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ مسلمان ہیں، صرف مسلمان، کوئی کمپرومائز نہیں کفر سے، کوئی صلح نہیں شرک سے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، ہمارے لیے ہمارا طریقہ، کوئی فکر کی بات نہیں۔ نکل جانے دو شیعہ کو، نکل جانے دو قبر پرستوں کو، نکل جانے دو ان بدماش اور فلمی ذہنیت رکھنے والی عورتوں کو، نکل جانے دو۔
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مرد کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تبارک تعالیٰ گندگی اور پاکی کو ملا کر نہیں رکھتے، اللہ نے فلٹر کر دیا. کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں. اب جو پرسنل لا بورڈ ہوگا وہ خالص موحدوں کا ہوگا، خالص توحید پرستوں کا ہوگا. اس میں نہ شیعہ آئے گا، نہ قادیانی آئے گا، نہ کوئی ایسی حرامی عورت آئے گی جس کے اندر زنا کے اور فلم میں ناچنے گانے والے ہجڑوں کے جراثیم سرایت کیے ہوئے ہوں گے. کوئی افسوس کی بات نہیں. افسوس کی بات کہ جب اس نام پر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، مسلمان اتنا بھولا بھالا ہے، ہر تحریک کے پیچھے چلا جاتا ہے، ہر تحریک کے پیچھے. ہر آئے دن ایک تحریک بن رہی ہے، ایک انجمن بن رہی ہے، ایک ادارہ بن رہا ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت بن رہی ہے، ایک فرقہ بن رہا ہے. آج مسلمان کشمکش کا شکار ہے. کیا کریں کیا نہ کریں. دارالعلوم 2 ہو گئے، مظاہر علوم سہارنپور میں 2 ہو گئے، دیوبندی پارٹیوں میں زبردست اختلاف، مسلمانوں میں زبردست اختلاف. اس پنڈال میں جاؤ وہ بات، اس پنڈال میں جاؤ یہ بات. مسلم پرسنل لا بورڈ میں خواتین کی جماعت میں جاؤ، معلوم ہوتا ہے یہ جو کچھ کہتی ہیں سچ کہتی ہیں. جاؤ شیعہ کی محفل میں جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. جاؤ پرسنل لا بورڈ کے مسلم ممبران کے پاس، یہ جو دلائل دیتے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں. سلمان کشمکش کا شکار ہے. کرے کیا کرے، مرے جیے، جینا تو ہے. کسی جماعت سے وابستگی کے بغیر تنہا مسلمان انٹرنیٹ میں مسائل دیکھ کر، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر، حدیث کا ترجمہ پڑھ کر اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی کتاب پڑھ کر سائیکل چلائے، کوئی آدمی کتاب پڑھ کر وہ سمندر میں غوطہ لگائے، وہ مر جائے گا، کامیاب ہوگا. اب جائیں کسی کی تقلید کے لیے، کسی کی اتباع کے لیے، کسی کے نقش قدم کے لیے، تو یہ مسائل سامنے. ملی کونسل میں جاؤ وہاں اختلاف، جمعیت علماء میں جاؤ، ملی جمعیت علماء الگ، جمعیت علماء ہند الگ، سنی جمعیت العلماء الگ. کرے تو کیا کرے؟ جب تک طلب صادق نہیں ہوگی، سچی طلب نہیں ہوگی، عمل کا جذبہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم مسلمان کو منزل نہیں مل سکتی. ہمیں طلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے پہلا جو معاہدہ اور سب سے پہلا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مسلمان یہ مال تیرا مال نہیں، یہ جان تیری جان نہیں، اللہ نے اس کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دیا. کیا مال دیں گے ہم، کیا جان دیں گے ہم؟ ہماری زندگیوں میں نماز نہیں. جاؤ مسلمانوں کے بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اذان ہو رہی ہے، بھیڑی سیریل بند نہیں ہوتا، فلمی گانے بند نہیں ہوتے. کیا قربانی دیں گے ہم؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یاد رکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا، کائنات میں اللہ کی قسم نہ اس سے بڑا کوئی نسخہ ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی عامل آپ کو ایسا پلیتا دے گا جو آقا کے نسخے سے بھی بڑھ کر ہو. آتے ہیں تو کاروبار میں خیر و برکت نہیں. مرد ٹیلر ہے، جورو گارمنٹ فیکٹری کو جاتی ہے، لڑکی کال سینٹر میں جاتی ہے، بچے کی ہارڈ ویئر کی دکان ہے، 4 کمائیاں ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، رونا رونا. بچے جوان نہیں ہوئے، طلاق کی نوبت، خلا کی نوبت. ابھی 3 مہینوں کے اندر ایک نوجوان کچی عمر میں اس نے شادی کی. شادی کی عمر ہے
ابھی اس کے مونچھ کے بال پختے نہیں ہوئے، 1 ہفتہ ہوا نکاح ہو کر، 1 ہفتے کے اندر وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کیا مسئلہ ہے مولانا طائف کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دے تو کیا وہ بیوی باقی ہوتی ہے؟ 1 ہفتے میں نکاحوں کے جنازے نکل رہے ہیں، بندھن ٹوٹ رہے ہیں، طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوگی؟ تیرے نکاح پڑھنے سے نکاح نہیں ہوا تھا تو پھر طلاق دینے سے طلاق کیوں نہیں ہوگی؟ مسلمانوں کے نکاح دنیا میں ہوتے تھے اور یہ رشتے جنت تک جایا کرتے تھے۔ حضرت علی کا نکاح دنیا میں ہوا اور یہ رشتہ جنت میں بھی باقی رہا۔ حضرت ابو بکر کا نکاح دنیا میں ہوا، اللہ نے اس رشتے کو جنت میں بھی باقی رکھا۔ آقا کا نکاح دنیا میں ہوا، آقا کے ازواج مطہرات جنت کے اندر بھی آپ کی بیویاں رہیں گی۔ لیکن جو بیوی کافرہ ہو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جو شوہر کافر ہو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ فرعون کافر، اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور بیوی حضرت عافیہ کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ اب کا شوہر نہیں، اللہ نعم البدل شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پڑے گے۔ یہ تھے مسلمانوں کے نکاح، دنیا سے چلتے تھے اور جنت تک جایا کرتے تھے۔ کافروں کی عدالت میں، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے طلاق خلا، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات بھرمار ہے فیلوں کی۔ یہ تو وہ ہیں جو عدالت کے اندر کیس چلے گئے، ورنہ میاں بیوی ہیں، بیوی کہتی ہے مجھے بیوی سمجھو، شوہر سمجھتا ہے میں شوہر ہوں، میاں بیوی رہے ہوئے برسوں ہو گئے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، لکم دینکم ولی دین، عورت اپنا کام کر رہی ہے، شوہر اپنا کام کر رہا ہے میاں بیوی لوگوں کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں۔ کوئی رخا دیتا ہے سردار صاحب اینڈ فیملی تو یہ سمجھتا ہے اس کی فیملی وہ ہے جو اس کے گھر میں بیوی بن کر رہ رہی ہے۔ سردار جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے اس بیوی سے غسل کیے ہوئے کتنے برس ہو گئے۔ خدا جیتے جاگتے دنیا میں رشتوں کو توڑ رکھا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے یہ اولاد اپنے ابا کو ابا کہے ہوئے کتنے برس ہو گئے۔ دلوں میں ہمالیہ پہاڑ کی دوری پر اللہ نے پیدا کر دیا۔ اس سے بڑا نسخہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی تعویذ کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر فخر و فاخر ہے، قسم کھا لو، اللہ کے لیے قسم کھا لو، میں وعدہ کرتا ہوں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر، جمعہ کا دن ہے اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ میدان محشر میں مجھے کہے ہوئے باتوں کا جواب دینا پڑے گا، قسم کھا لو کہ آپ نبی کے نسخے پر عمل کریں گے، وعدہ کرو، اور وعدہ کر کر مکرو گے خدا کی پھٹکار لگے گی، عمل نہیں کرو گے در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ جورو ہے جورو نہیں، اولاد ہے اولاد نہیں، دولت ہے مال نہیں، روپیہ ہے راحت نہیں، دکان ہے آمدنی نہیں، دسترخوان ہے کھانا نہیں پرہیز، نوکر 10 قسم کے بچے ہوئے کھانے کھا رہا ہے، یجمان نہیں کھا سکتا، نمک ہے، شکر ہے، بی پی ہے، ہارٹ ہے، کولیسٹرول ہے، نہیں ہاتھ مت لگاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آقا نے جو نسخہ ارشاد فرمایا کوئی بڑا نسخہ نہیں تھا۔ شہر کے مانے ہوئے کسی عامل کے پاس آپ جائیں، آپ جا کر کہیں کہ مجھے ایک جم سفر کر دو، ایک جم تابع کر دو، وہ میرے کام پٹافٹ کر دے، مجھے کوئی علاؤدین کا چراغ دے دو جس سے میری مرادیں پوری ہو جائیں۔ نہ کوئی علاؤدین تھا، نہ اس کے باپ کا کوئی چراغ تھا، سب فرضی کہانیاں۔ اگر کچھ ہے مسلمان کے لیے ایک وہ سجدہ ہے اللہ کے دربار میں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔
وہ 2 رکعت ہیں صلاۃ الحاجت کی. یہ علاؤدین کے 100 چراغوں سے بڑھ کر ہے. منہ کھولے ہوئے قصائی کے دکان کے سامنے کتا جیسے رال ٹپکاتا ہے. دیکھ رہے علاؤدین کے چراغ کی فرضی کہانی کو. زندگی میں محبت نہیں, جورو پیار نہیں کرتی, جورو کے غلام ہیں. لیلا مجنوں کی فلم دیکھ کر دل کو تسکین پہنچا رہے. گھر میں محبت نہیں, اسے تو بھی دیکھ کر مزہ آ جائے. کوئی آپ میں کہہ رہا ہوں آزمانے کے لیے کسی عالم کے پاس جائے, کسی جوتشی کے پاس جائے اور کہیں میرا ہمزاد میرا تابع ہو جائے. ہمزاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان جب پیدا کرتے ہیں ایک جن اس کے ساتھ, ایک فرشتہ اس کے ساتھ, شیطان اور فرشتہ اس کے ساتھ پیدا کرتے ہیں. انسان مرتا ہے, فرشتہ الگ ہو جاتا ہے, اور جب اس کو دفن کیا جاتا ہے شرعی طریقے سے اگر دفن کیا جائے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کر مٹی دی جائے, صحیح طریقے سے اس کو دفن کیا جائے, وہ شیطان ختم, اس کے اثرات ختم. ورنہ وہ شیطان باقی رہ جاتا. اسی کو ہم ذات کہتے ہیں. ہم ساتھ ذات مانے پیدا ہوا, ہم نوالا, ہم پیالہ, ہم سفر کہتے, یہ ہمارا ہم سفر رہا حج کے موقع پر. تو ہم کے معنی ساتھ, ذات کے معنی پیدائش, یعنی میرے ساتھ جو پیدا ہوا. اب جا کر کہیں میرے ہمذات کو میرے تابع کر دے, ایک موکل دے دے, کہے گا سمندر میں ایک ٹانگ اٹھا کر, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ 40 دن تک پڑھو, گوشت نہ کھاؤ, وسان نہ کھاؤ, بیوی کے قریب مت جاؤ, روزانہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرو, جاؤ آزما کر دیکھو, اور کوئی گارنٹی نہیں. یعنی 40 دن گزر جائیں, کوئی ضروری نہیں وہ ہمذات آپ کے تابع ہو جائے, وہ جن آپ کے تابع ہو جائے, وہ شیطان آپ کے تک کیوں ہوگا؟ تیرا بیٹا تیری نہیں مانتا. وہ شیطان جس کو اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تیرا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ کیوں ہماری غلامی کرنے لگے گا؟ بیٹے کو کہو ذرا پانی لا دے, ذرا سودا لا دے, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, جا با میں ایک ہی ہوں کیا؟ کب سے میں بھی سنتا جا رہا ہوں. بیٹا باپ کی نہ مانتا, غلام یجمان کی نہیں مان رہا ہے, جورو مرد کی نہیں مان رہی ہے. شیطان کو چوہا کاٹا, وہ مرد کی غلامی کرے گا, انسان کی غلامی کرے گا. جو دشمن ہے ہمارا کھلا نہیں ملنے کا, بیکار ہے. ایسا کوئی بڑا نسخہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں دیا کہ جاؤ جورو سے الگ ہو جاؤ, گوشت نہ کھاؤ, چکنا نہ کھاؤ, انڈا نہ کھاؤ. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں, مسلمانوں کے لیے جو چیزیں حرام ہیں حرام ہیں. آپ سیلم کے قریب جو درگاہ ہے وہاں پر جائیں, پہلا سوال قبر کی طرح, تیرا رب کون, تیرا دین کیا, کون وہ آدمی جو تیرے درمیان بھیجا گیا. قبر میں پہلا سوال یہ, تو پہلا سوال یہ, انڈا نہیں کھائے نا, مچھلی نہیں کھائے نا, گوشت نہیں کھائے نا. جب تک اوکے نہیں ہوتا, NOC نہیں ملتا, انٹری نہیں ملتی. بابا ناراض ہو جائیں گے. گئے کھا کر, چیلنج تھا, عذاب آئے گا, پھٹکار آئے گی, گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوا. انسان اپنا عقیدہ کمزور بناتا ہے. اسے کہا جاتا ہے سود کا نہ کھاؤ, برباد ہو جائے گا, کھا کر بتاتا ہے. اور کسی درگاہ میں کہا جاتا ہے انڈا نہ کھا کر جانا, نہیں بابا بگاڑ دیں گے میرا. ڈرتا ہے, نہیں صاحب میں نہیں جاؤں گا, میں نے وسان کھا لیا ہے, بابا ناراض ہو جائیں گے. خدا نے کہا حرام کھاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. کہا خدا تیرا تو مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن اس پیر و بابا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. خدا سے بڑھ کر ہم نے پیر باباؤں کی طاقت کو سمجھ نہیں رکھا. کوئی بڑا نسخہ نہیں, یہ چھوڑو وہ چھوڑو, یہ کرو وہ کرو. سادہ سا نسخہ دیا. اللہ کرے ہر مسلمان مرد کو سمجھ میں آ جائے, ہر عورت کو سمجھ میں آ جائے, ہر بڑے چھوٹے کو سمجھ میں آ.
ہر بڑے چھوٹے کو سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا علی فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کر جایا کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو گناہ ہو گئے، خطا ہو گئے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے بھائی پڑھنا ہی تو ہے، کیا مصیبت ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مل جاتا ہے جورو کے بغل میں سو کر؟
گھر میں پڑھ کر علی آیا کرو. کیا کوئی خسر اپنے داماد کا برا چاہے گا؟ باپ بیٹے کا برا چاہ سکتا ہے لیکن کوئی خسر اپنے داماد کا برا نہیں چاہتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سنے اور عمل نہ کرے. ممکن ہے آسمان پیروں تلے آ جائے گا, زمین اوپر چلی جائے گی. حضرت علی آقا کے بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں آقا نے جب سے یہ بات ارشاد فرمائی میری زندگی کے اندر میں نے اس چیز کو لازم کر لیا کہ میں نے فجر کی سنتیں میں گھر میں پڑھا کرتا تھا. تو نتیجہ بھی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ نے میرے گھر میں اتنی خیر و برکت دی, اتنی خیر و برکت دی, اللہ کی قسم ایک کھجور 13 دنوں تک میرے گھر والوں کو کافی ہو جایا کرتا تھا. بیٹی کال سینٹر, بیٹے کی ہارڈ ویئر کی دکان, جورو گارمنٹس میں صاحب میکینک, 4 کمائیاں, 2 بھاڑے اور رونا. حضرت علی فرماتے ہیں ایک کھجور 13 دنوں کے لیے میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. بتا تیرے لیے کون سا نسخہ بہتر ہے؟ ابھی تیری زندگی میں نماز نہیں آئے گی, ابھی مردوں اور کتوں کی طرح پڑا سوتا رہے گا. بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے آپ ہمارے تو سنا نا, پھر دیکھ لینا کل فجر میں, پھر دیکھ لینا پرسوں میں, 2-4 روز تک بچوں کی گاڑی ہوتی ہے اسے ذرا پش کرو تو پشنگ کی جتنی طاقت پاور ہوتا ہے اتنا آگے جاتی ہے, اس کے بعد وہ گاڑی رک جاتی ہے. 2-4 روز تک بڑی محنت سے پڑھیں گے. ہاں مولویوں کا کام ہے. حضرت علی کو بتایا ہوگا ہم جو ہے صاحب نیند کی دوا کھاتے ہیں, شوگر کے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, ہمیں معلوم ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے. مرو 4 کمائیاں, 6 کمائیاں اور رونا. میاں بیوی کی محبت نصیب نہیں, اولاد عذاب نہیں ہے, عذاب نہیں ہے ماں باپ کے لیے. میں لکھ کر دیتا ہوں, یقین کرو میری بات کا, 70 پر 5% مسلمان یا 70 پر 75% لوگ اپنے بچوں کو اسکول, مدرسہ, ٹیوشن اس لیے نہیں ڈالتے کہ ان کے بچے آگے چل کر تعلیم یافتہ ہو جائیں. اتنے گھنٹوں تک ماں باپ کو راحت ملتی ہے. عذاب ہے عذاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا مولا ہمارے لیے دعا کرو مومنوں, ہمارے لیے ہماری بیویاں, ہمارے بچے, ہمارے لڑکے, ہماری لڑکیاں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہم اسکول کو اس لیے بھیجتے اتنے گھنٹوں کی راحت. سنڈے آئے, ہفتے کو ہاف ڈے, عذاب. بھیجو ماموں کے یہاں, بھیجو نانی کے یہاں. کہاں کی مصیبت ہو نہیں رہا. یہ بچے عذاب نہیں بنے. پڑھو اپنے گھر میں 2 رکعت سنتیں, پڑھو فجر کی نماز, پڑھو اشراق, پڑھو چاش, پڑھو ابابین. اور انسان محنت کس لیے کرتا بھائی؟ دیکھیے کبھی آپ پوری چیزوں کو الگ کر پوری جماعت کے نظریات پورے فرقوں سے کٹ کر ڈسکنیکٹ کر دیجئے. بیک کوئی دیوبندی ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بیرنگ کو ڈسکنیکٹ کر دے. کوئی بریلوی ہے امام احمد رضا خان سے اپنے کنیکشن کو ختم کر دے. کوئی مودودی ہے ابو العلا مودودی سے اپنے کنیکشن کو کاٹ لے. بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھے ٹھنڈے دل سے. میں کیوں گھٹ رہا ہوں صاحب, میں کیوں برباد ہو رہا ہوں؟ صبح میں پریشانی, شام میں پریشانی, بینک والوں کے سامنے رسوائی, قرضداروں کے سامنے شرمندگی.
گھر میں پڑھ کر علی آیا کرو. کیا کوئی خسر اپنے داماد کا برا چاہے گا؟ باپ بیٹے کا برا چاہ سکتا ہے لیکن کوئی خسر اپنے داماد کا برا نہیں چاہتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سنے اور عمل نہ کرے. ممکن ہے آسمان پیروں تلے آ جائے گا, زمین اوپر چلی جائے گی. حضرت علی آقا کے بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں آقا نے جب سے یہ بات ارشاد فرمائی میری زندگی کے اندر میں نے اس چیز کو لازم کر لیا کہ میں نے فجر کی سنتیں میں گھر میں پڑھا کرتا تھا. تو نتیجہ بھی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ نے میرے گھر میں اتنی خیر و برکت دی, اتنی خیر و برکت دی, اللہ کی قسم ایک کھجور 13 دنوں تک میرے گھر والوں کو کافی ہو جایا کرتا تھا. بیٹی کال سینٹر, بیٹے کی ہارڈ ویئر کی دکان, جورو گارمنٹس میں صاحب میکینک, 4 کمائیاں, 2 بھاڑے اور رونا. حضرت علی فرماتے ہیں ایک کھجور 13 دنوں کے لیے میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. بتا تیرے لیے کون سا نسخہ بہتر ہے؟ ابھی تیری زندگی میں نماز نہیں آئے گی, ابھی مردوں اور کتوں کی طرح پڑا سوتا رہے گا. بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے آپ ہمارے کو سنانا, پھر دیکھ لینا کل فجر میں, پھر دیکھ لینا پرسوں میں. 2-4 روز تک تو بچوں کی گاڑی ہوتی ہے, اسے ذرا پش کرو تو پشنگ کی جتنی طاقت پاور ہوتا ہے اتنا آگے جاتی ہے, اس کے بعد وہ گاڑی رک جاتی ہے. 2-4 روز تک بڑی محنت سے پڑھیں گے. ہاں مولویوں کا کام ہے. حضرت علی کو بتایا ہوگا ہم جو ہے صاحب نیند کی دوا کھاتے ہیں, شوگر کے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, ہمیں معلوم ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے. مرو 4-4 کمائیاں, 6-6 کمائیاں اور رونا. میاں بیوی کی محبت نصیب نہیں, اولاد عذاب نہیں ہے, عذاب نہیں ہے ماں باپ کے لیے. میں لکھ کر دیتا ہوں, یقین کرو میری بات کا, 70 پر 5% مسلمان یا 70 پر 75 75% لوگ اپنے بچوں کو اسکول, مدرسہ, ٹیوشن اس لیے نہیں ڈالتے کہ ان کے بچے آگے چل کر تعلیم یافتہ ہو جائیں. اتنے گھنٹوں تک ماں باپ کو راحت ملتی ہے. عذاب ہے عذاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا مولا ہمارے لیے دعا کرو مومنوں, ہمارے لیے ہماری بیویاں, ہمارے بچے, ہمارے لڑکے, ہماری لڑکیاں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہم اسکول کو اس لیے بھیجتے اتنے گھنٹوں کی راحت. سنڈے آئے ہفتے کو ہاف دے, عذاب. بھیجو ماموں کے یہاں, بھیجو نانی کے یہاں. کہاں کی مصیبت ہو نہیں رہا. یہ بچے عذاب نہیں بنے. پڑھو اپنے گھر میں 2 رکعت سنتیں, پڑھو فجر کی نماز, پڑھو اشراق, پڑھو چاش, پڑھو ابابین. اور انسان محنت کس لیے کرتا بھائی؟ دیکھیے کبھی آپ پوری چیزوں کو الگ کر کر, پوری جماعت کے نظریات پورے فرقوں سے کٹ کر ڈسکنیکٹ کر دیجئے. بیک کوئی دیوبندی ہے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بیرنگ کو ڈسکنیکٹ کر دے, کوئی بریلوی ہے امام احمد رضا خان سے اپنے کنیکشن کو ختم کر دے, کوئی مودودی ہے ابو الاعلی مودودی سے اپنے کنیکشن کو کاٹ لے, بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھے ٹھنڈے دل سے. میں کیوں گھٹ رہا ہوں صاحب, میں کیوں برباد ہو رہا ہوں؟ صبح میں پریشانی, شام میں پریشانی, بینک والوں کے سامنے رسوائی, قرضداروں کے سامنے شرمندگی. وہ مجھے گالی دیا, اس محلے میں نہیں جا سکتا, اس گلی میں جا نہیں سکتا, اس سے مل نہیں سکتا, اس سے قرض لے رکھا ہے, اس سے لون لے رکھا ہے, اس سے فلاں معاملہ. کیوں گھٹ رہا ہے کوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے گلی کے کتوں کو پال سکتا ہے, سور کے پلوں کو پال سکتا ہے, درندوں کو پال سکتا ہے؟ میرا رب مجھے 2 روٹی نہیں دے سکتا؟ ذرا سوچیں آپ. دیوبندی نہیں, بریلوی نہیں, اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر ایک دکان اور ایک دکان کی فکر, 2 اور ایک سائڈ اور ایک. یہ کیوں بھول رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کتے پل رہے ہیں, پلے پل رہے ہیں, سور ایک وقت میں 16 بچے دے رہا ہے, بچے پل رہے ہیں. میرا رب زمین و آسمان کے کیڑوں مکوڑوں کو پال رہا ہے. میرا رب کیا مجھے 2 روٹی نہیں دے سکتا؟ میں اپنی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکتا, تہجد کو نہیں اٹھ سکتا, اٹھوں کاروبار میں ڈیوٹی میں فرق آئے. کتنے مسلمان
ڈیوٹی کی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوڑ رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے، کارخانوں میں ہے، آدھا گھنٹہ لنچ کا، نمازی بھی ہے اور دنوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کارخانے اتنی دور ہیں، قریب میں کوئی مسجد نہیں، جمعہ قائم نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں کہا گیا جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب مہر لگے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا رشتہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر وہ ہندوستانی مسلمان بن جاتا ہے، وہ سیکولر مسلمان بن جاتا ہے، وہ جمہوری مسلمان بن جاتا ہے۔ کیا جی ملیشیا اسلامک کنٹری نہیں کیا؟ انڈونیشیا اسلامک کنٹری نہیں کیا؟ سعودیہ اسلامک ملک نہیں کیا؟ ہاں ہے، وہاں کے لوگ داڑھی نہیں مڈاتے، ہم بھی مڈاتے۔ وہاں کے لوگ فلم نہیں دیکھتے، ان کے گھروں میں ڈش اینٹینا نہیں، اسرائیل کا چینل نہیں دیکھتے، یو ایس اے کا گندا چینل نہیں دیکھتے، ہم بھی دیکھتے۔ یہ سیکولر مسلمان۔ بات سمجھ میں نہیں آتی مولویوں کی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی قرآن کی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی حدیث پاک کی، اولیاء کرام کے واقعات سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دے گا اس کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ سونامی کا عذاب آیا، کتنوں نے اپنے آپ کو بدلا؟ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگوں پر خدا کا قہر ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب ٹھپا لگ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے، انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا۔ ایسی کتنے مسلمان نوجوان ہیں، بالغ ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اور عین جمعہ کے وقت ان کرسچنوں کے کالج میں اہم سبجیکٹ رکھا جاتا ہے تاکہ مسلمان بچہ نماز کو بھی نہ جائے۔ 3 جمعہ جس کی چھوٹ جائے، حدیث کہتی ہے کہ دل پر ٹھپا لگ گیا، جس کی نوجوانی میں دل لٹ گیا ہو، برباد ہو گیا ہو، جس کی نوجوانی میں دل عیسائی ہو گیا ہو، آگے مولویوں کی بات کیا اثر کرے گی؟ قرآن کی بات کیا اثر کرے گی؟ حدیث کی بات کیا اثر کرے گی؟ کوئی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کوئی بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ انسان سمجھتا کیوں نہیں؟ حالات کو دیکھتا کیوں نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میں طلب صادق نہیں، سچی طلب نہیں، صدق دل سے ہم خدا کو پانا نہیں چاہتے، ہم دین کو پانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہا اَفَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ارے تم اگر ناپسند کرو دین پر چلنا، جنت ملنا، تو ہم کیا تمہیں زبردستی ڈھو دیں گے جنت میں؟ ہم زبردستی جہنم سے نکال کر، عذاب سے نکال کر اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ کوئی جنت میں جائے، کوئی جہنم میں جائے۔ اس طلب صادق کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا تھا، جیسا کہ موبائل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کی بیٹری صحیح ہے، اس کے اندر کا بورڈ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن نیٹ ورک اگر صحیح نہیں تو موبائل کام نہیں کرتا۔ کرنسی آپ نے نہیں بھری، نیٹ ورک بھی دکھائے گا، لیکن موبائل نہ انکمنگ ہوگی نہ آؤٹ گوئنگ ہوگی۔ مسلمان ہے، نام بھی مسلمان، چہرہ بھی مسلمان، لباس بھی مسلمان، خاندان بھی مسلمان، اور نکاح میں دفتر مسلمانوں کا، مرنے کے بعد جنازہ مسلمانوں کا، تدفین کے لیے قبرستان مسلمان، سب مسلمان، لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک رشتہ نہیں ہوتا اس ایمان اور اسلام کا، اس وقت تک اس ایمان اور اسلام میں جان نہیں پیدا ہوگی۔ ایک مردہ لاش ہوگی جو چل رہی ہوگی، پھر رہی ہوگی، نماز پڑھ رہی ہوگی، روزہ رکھ رہی ہوگی، حج کر رہی ہوگی۔ آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ نمازیوں کے نماز سے، حاجیوں کے حج سے، روزے داروں کے روزے سے، یہ عمل تو منافق بھی کیا کرتا تھا آقا کے زمانے کا، بلکہ مسلمان کبھی پیچھے رہ جاتا تھا اور منافق صف اول کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ نماز ہو روح سے خالی ہو، یہ روزہ ہو بے جان ہو، یہ حج ہو اس کی روحانیت نہ ہو، اللہ کی قسم یہ ایسا ہے کہ ایک چھلکا ہے اور اندر مغز نہیں۔ آپ جائیں بازار میں اخروٹ لینے کے لیے، صرف چھلکے ہی چھلکے اور اندر کوئی مغز نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں، کوئی اس کا بھاؤ نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہر سال مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، خانقاہیں تعمیر ہو رہی ہیں، نمازیہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، جماعتوں میں جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، حاجیوں کا کوٹے سے بڑھ کر اسپیشل کوٹا، اسپیشل ہوائی جہاز رکھی جا رہی، کیا یہ دین کی طلب نہیں؟ یہ دین میں ترقی نہیں؟ سونامی کا حادثہ ہوتا ہے، گلی گلی میں مسلمان نوجوان پنڈال ڈالتے ہیں، ان غریبوں پر آہیں بھرتے ہیں، سسکیاں بھرتے ہیں، دن رات محنت پڑتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، کیا یہ دین کی طلب نہیں؟ دین کی طلب ہوتی تمل ناڈو اور آندھرا کے ساحل پہ سسکیاں لینے والوں کی سسکی تمہیں سنائی دی؟ تمہارے محلے میں ایک یتیم کی لڑکی 32 سال سے اپنے ہاتھ پیلے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کی رات کی آہیں تمہیں سنائی نہیں تھی؟ یہ ناٹک نہیں کہ اور لوگ کر رہے ہم بھی کریں؟ تم میں ہمدردی ہوتی؟ وہ بیوہ ڈاکٹر نے جس کے لیے خون چڑھانے کے لیے کہا تھا، دل ہے خون نہیں لے سکتی، اس وقت تمہاری غیرت کہاں گئی؟ وہ غریب بچے کافروں کے دکانوں میں، بمبن کی ہوٹلوں میں ڈھیڑوں چماروں کے کھائے ہوئے جھوٹے برتن دھونے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کے ماں باپ کو ایڈمیشن فیس دینے کی طاقت نہیں۔ بڑی فکریں ہوئی سونامی کی، فلموں میں ناچنے والے ہجڑوں کو فکر ہو گئی، سیاست کی گدی پر حرام کے لقمے پر پلنے والوں کو فکریں ہو گئی، امریکہ کے فرعون کا عرش دہل گیا۔ واہ صاحب، ناٹک نہیں؟ یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے یہ ڈرامہ ہے حج عبادتیں، یہ ہمارے کسی ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ پہلے ہماری عبادت میں وہ اخلاص، وہ للہیت کہ ہمارے گناہ قوم کے مقدر بنایا کرتے تھے، گناہ سے قوم کے مقدر بنا کرتے تھے۔ اب ہماری نیکیاں قوم کو شرمندہ کرنے کی ذریعہ بن رہی ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک اخبار کے اندر ایک صفحے اول پر ایک خبر آتی ہے، کرناٹک کا ایک حاجی پہلی جہاز سے اس کو آنا تھا، وہ اپنے پریوار کے ساتھ گیا، پریوار والے پہلی جہاز کے بعد دوسری جہاز تک انتظار کیا، دوسری سے تیسری تک، تیسری سے چوتھی تک، تاکہ پورے خاندان والے ساتھ گئے، پورے خاندان والے مل کر آئیں، لیکن اس حاجی کا پتہ نہیں۔ بیلگام کا حاجی، سنا نا آپ نے، پڑھا نا؟ کیا ہوا؟ حاجی کو تحقیق کی گئی، پتہ چلا حج ہو گیا، وقوف عرفہ ہو گیا، مزدلفہ میں رات گزاری ہو گئی، قربانی ہو گئی، احرام اتر گیا۔ حدیث نے اس کو سند دے دی کہ اب تو اپنے گاؤں کو لوٹے گا، ایسی حالت میں لوٹے گا
گویا تیری ماں نے تجھ کو پیدا کیا. حدیث نے اس کو سند دے دی. جا, حدیث نے اس کو سند دی کہ جب تو ایئرپورٹ پر اترے, جن لوگوں نے تجھ سے مصافحہ کیا, جن لوگوں نے تجھ سے گلے ملے, جن لوگوں کے حق میں 40 دنوں تک, بعض روایتوں میں 4 مہینوں تک تو دعائیں کرتا رہے گا, خدا تیری دعا کو بھی رد نہیں کرے گا. کیا ہوتا ہے حاجی صاحب, اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ پہلی جہاز میں نہ آ سکے, دوسری جہاز میں نہ آ سکے, تیسری جہاز میں نہ آ سکے, آخر کار پریوار کو حاجی صاحب کو چھوڑ کر آنا پڑا. تحقیق کی گئی, آخری وہ طواف کہ کعبے کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے مولا دیکھنا نصیب ہو گیا, موت سے پہلے تیرا کعبہ ملے نہ ملے, مولا بار بار تیرے کعبے کو ہمیں دیکھنا مقدر فرما. مولا ماں اپنے بچے کو بچھڑتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتی ہے, تیرے کعبے کا بچھڑنا ہمیں برداشت نہیں. وہ طواف جس کو طواف ودا کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحب نے اللہ کے حرم میں, مطاف میں, حجر اسود کے سامنے, حتیم کے سامنے, میزاب رحمت کے سایہ تلے ایک شیخ کی فرش کو چرا لیا. کیا صورت لے کر جائیں گے قوم کے پاس ہم؟ یہی کہ مسلمان اللہ کے کعبے کے سامنے, جہاں جس کو دیکھنے پر فیس نے کیا, جس کے طواف کرنے پر خدا کی رحمت کے آغوش میں, جس کے چھونے پر حجر اسود کے گناہ چھن جاتے ہیں, کون سے منہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ہماری بیوی کو فلاں کمینے نے ٹکر مارا, فلاں عورت کو, شیخنی کو فلاں ہندوستانی نے ٹکر مارا. خدا کے حرم کے سامنے کعبے کے غلاف سے چمٹ کر ملتزم کے پاس جہاں دعائیں کی جاتی ہیں, پہلے گناہ قوم کے مقدر کو سوارا کرتے تھے, آج نیکیاں ہماری ایسی نہیں کہ ہم قوم کے سامنے اسے پیش کر سکیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیوں نہیں آئے بلگام کے حاجی؟ اخبار میں آتا ہے الزام لگا دیا گیا چوری کا, طواف میں چوری, طواف میں لڑکیوں کو ٹکر مارنا, طواف کے اندر پاکٹ کاٹنا, طواف کے اندر غیر اللہ سے بھیک مانگنا. میرے بھائی آپ کے گھر اللہ کے لیے آپ بتائیں, میں کیا بتلا رہا ہوں؟ حاجیوں کو دیکھ کر مطمئن نہ ہو جانا. جمعہ میں لوگ 12 سے پہلے 11 سے پہلے آ رہے ہیں, دیکھ کر مطمئن نہ ہو جانا. قربانی دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی, مطمئن نہ ہو جانا. مدرسوں کی تعداد بڑھ گئی, مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی, جلسہ کرانے والوں کی تعداد بڑھ گئی, سونامی کے اندر چندہ مار کر کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. مطمئن نہ ہونا, مطمئن نہ ہونا. اللہ کے لیے مجھے بتاؤ, مجھے بتائیں آپ کے گھر ایک کافر آتا ہے, مسلمان بھی نہیں, سالہ بھی نہیں, داماد بھی نہیں, جوائی بھی نہیں, ہمزل بھی نہیں, ساڑو بھی نہیں, ایک اجنبی کافر, ایک اجنبی کافر راہ چلتا ہوا مسافر. آپ کا کھیت تھا, کھیت کے درمیان آپ کی جھگی تھی, جھوپڑی تھی, مسافر بھٹک گیا, آپ کے کھیت کی اس جھگی میں آ گیا, پوچھنے لگا فلاں صاحب کا باغ کہاں ہے, کھیت کہاں ہے, انصاف سے بتائے. آپ اس کو تھپڑ ماریں گے؟ آپ اس کو گالیاں دیں گے؟ اللہ نے شرافت دی, بیٹھیے آپ, گرمی میں آئے ہیں, پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں, تھک گئے ہیں, پانی تو دیں گے, پیپسی کوک نہیں دیں گے, چائے نہیں دیں گے, بسکٹ ایک گلاس پانی تو دیں گے. اتنی تو شرافت ہے, اتنے کمینے نہیں نہ ہم. اچھا, اتنے گئے گزرے زمانے میں, جس زمانے میں باپ اپنی بیٹیوں سے حرام کے بچے پیدا کرے, ہم میں اخلاق کی اتنی شمع تو موجود ہے کہ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی تو دے سکتے ہیں نا. لیکن وہ اللہ جو 99 ماؤں کی مامتا رکھنے والا ہے, ایک حاجی کو کہتا ہے تیری جورو کو چھوڑ, ایک باپ کو کہتا ہے اپنے بچوں کو چھوڑ, ایک ماں کو کہتا ہے اپنی مامتا کی قربانی دے, ایک تاجر کو کہتا ہے اپنے تجارت کی قربانی دے, ایک ملک کے باشندے کو کہتا ہے اپنے ملک کی وفاداری کی قربانی دے. چھوڑ دے اپنے لباس کو, اپنی تہذیب کو, اپنے تمدن کو, اپنے خاندان کو, اپنے مال کو, اپنی دولت کو, اپنے روپیے کو, اپنے پیسے کو. آ جا میرے حرم میں, تو آ جا میرے حرم میں, تو آئے. شہنشاہ فقیر ایک لباس میں, احرام میں, نعرہ ایک, لباس ایک, کلمہ ایک, طواف ایک, صفا مروہ کی صحیح ایک, مینا ایک,
مزدلفہ کا قیام ایک، زبان پر تیرا نعرہ رہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا میں نے جوروں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، پروردگار تو جانتا ہے میری بیٹی مجھے دیکھے بغیر نہیں سویا کرتی تھی، اے رب تو جانتا ہے میری بیگم رات کے 1:30 بجے ہو جاتے میرے بغیر رات کا کھانا نہیں کھایا کرتی تھی، پروردگار تو جانتا ہے آج آٹو چلایا، زندہ کمائی، آج کی کمائی، آج کا کھانا آٹو کو چھوڑ کر آ گیا، کیا خدا کو رحم نہیں آتا؟ خدا کو رحم نہیں آتا؟ اس سال مینا میں کنکریوں کے وقت بارش آیا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا سعودی کا یہ مزاج ہے کہ وہ بری خبروں کی اشاعت نہیں کرتا، اور شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں، اس کا ایک مزاج ہے۔ یہاں اخبار میں آیا بھاگم ناٹی میں پچھلی میں 3 حاجی شہید ہو گئے، 13,000 حاجی شہید ہوئے، 13,000 حاجی مینا کے حادثے میں اس سال شہید ہوئے۔ برسات ایک بوند 4 شہد کی مکھیوں سے بڑی، نوکیلی، برف سے زیادہ سرد، اصحاب فیل کی یاد کو تازہ دلا دے کہ جس سے سر پر پڑی چھید کرتی ہوئی اندر چلی گئی، پہاڑوں پر پڑی چٹانوں کو لڑکا دیا، بڑے بڑے پتھروں کو لڑکا دیا، پوری مینا کی وادی کے اندر نیچے پانی اوپر پانی، تمل ناڈو میں سونامی کا قہر ٹوٹا، مینا کے میدان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے برسات کو برسایا۔ مجھے بتائے خدا کو ان کے لباسوں پر رحم نہیں آیا؟ ان کی قربانیوں پر کیا ترس نہیں آیا؟ کیا مینا میں شیطان کا چلتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، خدا کا نہیں چلتا؟ ہر سال پھگڑ کے اندر سینکڑوں حاجی کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ پہلے حاجی کیوں نہیں مرتے تھے؟ پہلے حاجی پھگڑ کیوں نہیں کرتے تھے؟ پہلے حاجی شہید کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ہزاروں کے اندر تعداد، ہزاروں کے اندر تعداد۔ اللہ نے کہا ہم نے تم سے کہا تھا حرام کے لقمے پیٹ میں ڈال کر میرے کعبے کے پاس نہ آنا، سود کے پیسے لے کر نہ آنا، چٹی اٹھا کر نہ آنا، خدا کے گھر کی توہین کی، خدا ملکوں کو واپس کرنے سے پہلے عذاب چکا دیا میرے بھائی، ورنہ اپنے گھر بلا کر وہ رسوا نہیں کرتا، گھر بلا کر رسوا کر رہا ہے، وہ رحمت نہیں، وہ عذاب ہے، وہ عذاب۔ ہم تو یہ کہیں کہ اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام دے۔ ابھی 4 روز پہلے گوری پالڈے کی ایک عورت، نالی کے اندر لاش کے ٹکڑے ملے، ہاتھ میں اسٹیل کا کڑا تھا، پتا چلا کہ یہ بنگلور کی عورت ہے۔ ہم نہیں کہتے کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن ہو کیوں رہا ہے؟ اس گئے گزرے زمانے میں جہاں 5 سال کی بچی کی آبرو سڑک پر کلبوں میں محفوظ نہیں، اس گئے گزرے زمانے میں کہ جہاں ایک کمینہ انسان راہ چلتے مسافر پانی کے گھونٹ پلا سکتا ہے، خدا کیا ہماری قربانیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ بلا کر عذاب ڈال کر ہمیں مروا رہا ہے؟ حاجیوں کی تعداد پر نہ جاؤ، کوٹے پر نہ جاؤ، اندر کی روح کو دیکھو، نمازیوں کی تعداد کو نہ جاؤ، عیدگاہ کی بھیڑ کو نہ دیکھو، قربانی کے گوشت کی تقسیم کرنے والوں کی بھیڑ کو نہ دیکھو، اصل کلیکشن ہے۔ میں نے ایک گھر بنایا، گھر کے اندر 2 چیزیں ضروری، ایک پلمبر کا کام، پانی کا کام، ایک لائٹنگ کا کام، بہترین سونے کے پائپ لگا دیے، سونے کے نل لگا دیے، اور میں نے اس کا کلیکشن واٹر بورڈ سے نہیں لیا، قیامت تک میں اس کی پوجا کروں 1 قطرہ پانی نہیں آئے گا۔ بہترین قسم کی وائرنگ میں نے کر دی، لاکھوں روپے کے قمقمے امپورٹ کر کر میں نے لگا دیا۔ جب تک میرا بیسکام سے تعلق نہیں ہوگا، کے ای بی سے کلیکشن نہیں ملے گا، ایک لیٹ قیامت تک خدا کی قسم نہیں جل سکتا۔ یہ مثال ہماری ہے۔ ہم نے نمازوں کو تگڑا کیا پال پال کر، ہم نے حج کو موٹا کیا پرورش کر کر، ہم نے عمروں کی تعداد بڑھائی، لیکن اس عمرے کو نبی کے عمرے سے نہیں ملایا، ہم نے اپنی نماز کو نبی کی نماز سے نہیں ملایا، ہم نے اپنی زندگی کو آقا کی زندگی سے کلیکشن نہیں دیا۔
ساری زندگی ہم مست ہوتے رہے لیکن ایک سجدہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، پٹافٹ نماز پڑھی اور جانے لگے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، بھائی نماز دوہرا لے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ پڑھی، سجدہ کم ہو گیا، رکوع کم ہو گیا، ارکان ادا نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا۔ صلی فإنک لم تصلی، تو پڑھا ہی نہیں۔ اب پڑھے، پھر جانے لگے، پھر بلایا صلی فإنک لم تصلی، نماز نہیں ہوئی، 2 مرتبہ ہوا، پھر آئے وہ تیسری مرتبہ پڑھے، میری اور آپ کی طرح ہوتے کوئی حجت کر، جاؤ بھی تم کون ہوتے ہو، میری نماز میرا اللہ۔ آئے تکبیر تحریمہ میں ککوس کو جائے، دنیا بھر کے دکان کا حساب کرے، تشہد ملے یا نہ ملے، بعد میں پٹافٹ اپنی نماز پڑھیں اور اپنی جگہ پر اطمینان رکھے، ہاں میں بھی ایک قسم کا نمازی ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فإنک لم تصلی، اور پڑھو تیسری مرتبہ بھی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی معاف ہو، کیوں میری نماز نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی خود سے اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے دوست میرے حبیب جیسے میں نے نماز پڑھی ویسی نماز پڑھو تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ تمہاری نماز کا رشتہ جب تک میری نماز کا زیرکس نہیں ہوگا، تمہاری نماز میری نماز کی کاپی نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا جائے ان نمازوں کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، ان عبادتوں میں روح پیدا کرنے کے لیے، اس حج کو اللہ کے عذاب سے خالی کرنے کے لیے؟ یہ وہ ہاتھ جو اللہ کے دربار میں اٹھتے ہیں، یہ ہاتھ کسی ظالم پولیس افسر کے سامنے اتنی مرتبہ اٹھے اس کا دل پسیج جائے، لیکن خدا برسوں سے بیواؤں کی کیوں نہیں سن رہا ہے، یتیموں کی کیوں نہیں سن رہا ہے؟ کیا خدا اس ظالم پولیس افسر جو رشوت خور ہے اس سے بھی کٹن دل کا ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار نہیں؟ اور وہ کیا امت محمدیہ کے وہ افراد تھے کہ گناہ کر کر امت کا مقدر بنایا کرتے تھے۔ گناہ سے امت کا مقدر بننا ایک عجیب بات ہے۔ ہم نیکی کر کر آج قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایئرپورٹ کے کسٹم افسران کو جب پتہ چلتا ہے یہ جہاز کہاں کا ہے، USA کا ہے، یہ جہاز انڈونیشیا کا ہے، یہ جہاز سری لنکا کا ہے، یہ جہاز سنگاپور کا ہے، یہ جہاز جدہ کا، کون؟ حاجی لٹیرے کافر کہہ رہا ہے، شرمندہ کر رہے ہیں مسلمان اپنی نیکیوں سے۔ ایک وقت پورے علاقے میں ایک حاجی آتا، کافر پیر چوم کر جایا کرتا تھا حاجی کے، اللہ کے گھر کو تو دیکھ کر آیا ہے، آج اس کی جورو بچے دھتکار کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے کیا دعا کی بھیک مانگیں گے، اس سے کیا زمزم مانگیں گے، اس سے کیا کھجور مانگیں گے، تھوک کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں، چہرے کو بگاڑ کر جو لایا ہوا ہے۔ وہ واقعہ عجیب و غریب واقعہ، امت کی ایک عورت گناہ کی اور اس گناہ نے امت کے مقدر کو بدلا۔ آقا نے فرمایا کہ یہ عورت اگر چاہتی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے مقدر کو بدل سکتی تھی۔ وہ عورت کا واقعہ کیا گناہ کیا، کیا توبہ کی، انشاءاللہ میں اگلی جمعے بیان کروں گا۔ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کرنا ہے، کیا طریقہ ہے؟ ایسا نہیں کچھ لوگ فون میں پوچھتے ہیں مولانا جمعہ میں عنوان کیا ہے؟ مطلب یہ کہ عنوان تگڑا ہو تو آئیں گے۔ جو لوگ کرکٹ پلیئروں سے محبت کیا کرتے ہیں، 0 پر کوئی آؤٹ ہو جائے تو کیا اس کی تصویر گھروں سے پھاڑ کر نکال دیتے ہیں؟ بھئی کوئی عنوان پسند نہ آئے، کوئی تقریر دل کو نہ لگے، آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔ اب تک ہم مزاج کے فلمی گانے سنا کرتے تھے، مزاج کا کھانا کھایا کرتے تھے، ہم مزاج کے خطبے بھی چاہیے۔ پرسوں دعوت ولیمے میں ایک صاحب ملے، اچھی طرح جانتا تھا اس صاحب کو، وہ عورتوں کا مدرسوں کا بیان تھا، آیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا حضرت عنوان کیا چل رہا ہے؟ فرمایا جب تک عورتوں کا عنوان تھا آپ تشریف فرماتی تھی، اب مردوں کا عنوان آیا آپ نہیں آ رہی ہیں۔ شرمندہ ہو گئے۔ بولا ایسا نہیں کرنا چاہیے، برابر
تعلق رشتہ قائم رکھے، ایک عنوان دوسرے عنوان سے مضبوط اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرات، امت کے اندر نئے فتنوں میں ایک فتنہ غیر قوموں کو جو دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا مستقل ایک فتنہ ہے۔ اس نے پیس کانفرنس کی، جس سے سیکولر مسلمان بہت خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ چلو آج میں مسلمان ہوں، داعی ہوں، غیروں کے سامنے اسلام کو پیش کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جس اسلام کو آج غیروں کے سامنے پیش کر کر مسلمان بنا رہا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اتنا سستا اسلام ابو جہل کے سامنے پیش کیا جاتا تو ابو بکر صدیق سے اس کا مقام آگے ہو جاتا۔ داڑھی بھی مڑی ہوئی، انشڈ بھی، ٹئی لگی ہوئی، عورتوں سے بے پردگی بھی، نماز کا اہتمام بھی نہیں، پیسہ کا اصول کرنا بھی، چندے کا لینا بھی۔ سورہ ہود اٹھا کر دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہر نبی یہ کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ مالا، میں مال نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا۔ تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور لوگوں سے تشکیل بھی کی جا رہی ہے۔ دیکھو فلاں چنئی میں، فلاں علاقے میں ایک عورت نے 1 لاکھ کا مال دے دیا، اب کتنا دو گے؟ روپیہ لے کر تبلیغ کی جاتی ہے، میلہ لگا کر، نمائش لگا کر، برقعے کا اور پردے کا اسٹال ہے، بے پردہ عورت برقعے کو بیچ رہی ہے۔ اس سے بڑا جوک دنیا میں ہو سکتا ہے؟ برقعے کی دکان میں بے پردہ نوجوان حسینہ لڑکی اور نوجوان لڑکے اس برقعے کو خریدنے کم، اسے دیکھنے زیادہ جا رہے ہیں۔ امت کے اندر مستقل یہ فتنہ، اس فتنے کی آگاہی کے لیے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب کو مدعو کیا گیا تھا۔ بدقسمتی کی بات، حضرت کے سامنے شہر کے وہ علماء جو حق کہنے سے ڈرتے ہیں، بے باکی سے جھجکتے ہیں، حضرت کے سامنے کھلے عام انہوں نے بات نہیں رکھی، صرف یہ عنوان رکھ دیا کہ اسلام اور ماڈرن زندگی کیا ہے، اسلام اور جدت پسندی۔ حضرت نے عنوان کا حق تو ادا کر دیا، لیکن جو فتنہ تھا، اس فتنے سے کیسے بچنا چاہیے، یہ فتنے کی خرابیاں کیا ہیں، ہمارے اکابر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طرز تبلیغ کیا تھا اور ان میں کیا خیر و برکتیں ہیں، ان سے ہٹنے کے کیا نقصانات ہیں، حضرت کے پورے دورے میں اس کا ذکر نہ آ سکا۔ حالانکہ چھوٹے میدان میں ہفتے کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ عنوان کچھ اور تھا، لیکن حضرت کے دورے کے بعد وہ مقصد ادھورا رہ گیا۔ انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے ہفتے کے دن عصر سے لے کر عشاء تک دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا عرفان صاحب اور ہندوستان کے بڑے بڑے اساتید اور اکابر علماء کو مدعو کیا گیا ہے۔ بنفس نفیس آپ کو آنا ہی ہے، آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آئے اور اس امت کے فتنے کو، خطرے کو پہچان کر دوسروں کو آگاہ کرے، دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ماڈرن فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین واخدار الحمدللہ رب العالمین۔ زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے، زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے، درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، تیری جناب مقدس میں رسول کریم، تیری جناب مقدس میں اے رسول
سلام ہو جائے، قبول اپنا درود و سلام ہو جائے، در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، بلا لو جلد مدینہ یہ ہے امیر کو خوف، بلا لو جلد مدینہ یہ ہے امیر کو خوف، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے، زہے نصیب مدینہ مقام ہو جائے، در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، مبارک ہو جہاں میں آج محبوب خدا آئے، مبارک ہو جہاں میں آج محبوب خدا آئے، ہمارے رہنما آئے، ہمارے پیشوا آئے، ہمارے رہنما آئے، ہمارے پیشوا آئے، گرے ہیں منہ کے بل اوندے وہی کعبے میں بت سارے، گرے ہیں منہ کے بل اوندے وہی کعبے میں بت سارے، کہ گھر میں آمنہ کے جب محمد مصطفیٰ آئے، کہ گھر میں آمنہ کے جب محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو جہاں میں آج محبوب خدا آئے، گرے کسرا کے کنگورے ہوا یہ شور عالم میں، گرے کسرا کے کنگورے ہوا یہ شور عالم میں، محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے ہمارے رہنما آئے ہمارے پیشوا آئے خدا خود پیشوائی کو بڑھا معراج کی شب میں خدا خود پیشوائی کو بڑھا معراج کی شب میں محمد مصطفیٰ جب عرش پر پیش خدا آئے محمد مصطفیٰ جب عرش پر پیش خدا آئے ہمارے رہنما آئے ہمارے پیشوا آئے گناہگاران امت کو ہو مژدہ آج دنیا میں گناہگاران